سر جی، یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن کیسے ہوں گے؟ دیکھو، پاکستان اور جو یو ایس کی ریلیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی بہتری ہوگی. انٹرنیشنل اسٹرکچر وائز جو ملک ہے نا، وہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ان کے نیشنل انٹرسٹ، دوسری ہوتی ہے جو کہ اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. تو اس وقت امریکہ کے جتنے کلوز تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں وہ نہیں ہیں. تیسرا وہ ہے کہ اس کنٹری کا اکنامک اور پولیٹیکل پروفائل کیا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان کا اکنامک اور پولیٹیکل پروفائل تو اتنا ہائی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور ویسٹ، خاص کر امریکہ، جوش لابی پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور نہیں دے سکتے. یہ بھٹو کو سین سے ہٹانے میں بڑا رول کس کا تھا؟ امریکہ کا تھا. اگر امریکہ کا، اور ذرا تھرو پھر جس کے ہوا، وہ تو سپریم کورٹ کہہ نہیں رہی کہ ہم نے غلط فیصلہ غلط تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹریز شوڈ ناٹ کمپرومائز دیئر ساورنٹی فار سیکورٹی. ساورنٹی کمز فرسٹ. اب انفارچونیٹلی پاکستان ان ملکوں میں ہے جو اپنی ساورنٹی کو کمپرومائز کر رہا ہے سیکورٹی کے لیے. اور ساورنٹی کیا ہے؟ گڈ گورننس. اکنامکلی آپ اسٹرانگ ہو. ایون اگر اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے تو پولیٹیکلی آپ اسٹیبل ہوں. اور اب تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں انفارچونیٹلی کافی کمزور ہو گئے ہیں. تو ٹرمپ ہے تو ریپبلکن. پہلے ریپبلکن کے تعلقات پاکستان سے اچھے ہوتے تھے اور یہ نکسن سے شروع ہوا آئزنہاور سے. لیکن نکسن نے پھر جب بھی ریپبلکن آئے دے ور مور فرینڈلی. لیکن 9/11 کے بعد، جب اس سے پہلے جب بلاک پالیٹکس ختم ہوئی، پھر 9/11 کے بعد وہ ریپبلکن مور فرینڈلی. ایون میرا ایک ریسرچ آرٹیکل تھا، میں نے ڈیفنس جرنل کے لیے لکھا تھا، بٹوین ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد یا ٹرمپ آئے گا، تو ایسا نہیں ہے. ہاں، ٹرمپ کے آنے کے بعد جب نیا پریزیڈنٹ آتا ہے وائٹ ہاؤس میں، تو ساؤتھ ایشیا میں چینجز آتی ہیں، اب بھی آ سکتی ہیں. سر یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ سر پاکستان کے معاملے میں سر انڈیا کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے؟ پاکستان کے مقابلے میں یا معاملے میں؟ سر مقابلے میں. سر انڈیا بہت بڑی جمہوریت ہے، بہت بڑی معاشی منڈی ہے، ٹریڈ، پولیٹیکلی زیادہ سٹیبل ہے، اور پھر نان مسلم فیکٹر ہے. دیکھیں، یہ جو کلیش آف سیولائزیشن تھی سیموئل ہنٹنگٹن کی، تو اس میں تو صاف ظاہر ہوا کہ جو اسلامک سیولائزیشن ہے، یہ جو مسلمان ہونا، تو اتنا ویسٹ کو ڈیزائریبل نہیں لگتا. میں آپ کو بتاؤں، اب تو مر گیا وہ 100 سال کا تو تھا، ہینری کیسنجر. جب وہ فارن منسٹر تھا، اس نے کہا تھا اسی نیوکلیئر ایشو پہ کہ ہم بھٹو وی ول میک این ایگزامپل آف ہم، کہ ایسی سزا دیں گے.
حالانکہ وہ ریپبلکن پریزیڈنٹ کے ساتھ تھا، نکسن کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا۔ 92 میں ہیلسنکی میں فن لینڈ میں اس سے کوشچن ہوا تھا 92 میں کہ ڈاکٹر کولڈ وار از اوور، بلاک پالیٹکس آلموسٹ نو، سو ہمیں نیٹو کی ضرورت ہے؟ ود ان ونک آف آئیز اس نے جواب دیا یس اگینسٹ اسلامک فنڈامنٹلزم۔ اور پھر اور ایک سیکرٹری جنرل تھا نیٹو کا، اس سے ایک سوال ہوا کہ یہ اسلامک فنڈامنٹلزم ڈینجرس ہے؟ اس نے کہا ایٹ لیسٹ ایز ڈینجرس ایز کمیونزم، کہ کمیونزم تو کچھ نہیں ہے اسلامک فنڈامنٹل۔ تو بلاک پالیٹکس اوور، ہم نے یہ بڑی غلطی کی افغانستان میں، یہ پھنسے رہتے جو ہے نا ان سے ہیلپ لیتے، قرضے معاف کراتے، بٹ وہ ضیاء الحق کیونکہ خود ٹائی اپ تھا۔ اور ایک مطلب ہے اب تو یہ جو اب کلیش آف سیولائزیشن تو بعد میں آئی، بٹ مسلمان ہونا اور اسلامک ورلڈ کو آپ دیکھ لیں، کوئی ان کا گورننس نہیں ہے سوائے کچھ ملکوں کے، باقی ڈکٹیٹرشپ یا کنگ شپ۔ یہ ایرانین ریولوشن کا ایک میسج آئی لائک پرسنلی کہ ان اسلام دیر از نو پلیس فار کنگز اینڈ ڈکٹیٹرس، اور اس لیے ایران سروائیو کر گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے ایران پہ امریکہ اٹیک کرے گا،